نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ علماء کرام اور فضلاء عظام، یہ عظیم قسم کا اجتماع جو مرکزی نوجوانان توحید و سنت کی عبوری تشکیل کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جوک در جوک شوق بازوق آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اور ہمارا بھی یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کے بغیر برباد نہیں ہوتا۔ جو انسان بھی برباد ہوتا ہے وہ گناہ گاری کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ اگر بندے کے پلے گناہ نہ ہو تو کوئی انسان بھی تباہ و برباد نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت اور تاریخ عالم یہ گواہ ہیں کہ کوئی جماعت یا کوئی فرد جب بھی تباہ اور برباد ہوا ہے تو اس غلط کردار، غلط کاری اور گنہگاری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ادھر یہ قانون ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو خطا کاری اور غلط کاری سے مبرہ یا پاک ہو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی وہ تو انسان کا بچہ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف تو انسان کی فطرت میں یعنی نیچرل طور پہ پیٹنٹ آف دی ڈے لائف جسے کہتے ہیں، یعنی نیچرل طور پہ ایک تو وہ خطا کاری کرتا ہے، پھر دوسرا اس کے ترا یہ ہے کہ جو گناہوں کا بار اور بوجھ اس کے سر پہ آتا ہے وہ اس کے اندر دبوچ لیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ تمام کے تمام گناہوں کے جرمت میں وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں سب سے زیادہ توجہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کی طرف اللہ نے دی ہے، تاکہ کوئی شخص ان گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ آپ غالباً سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون سا نسخہ ہے جس کے استعمال کرنے سے آدمی گناہوں سے اس طرح دھل جاتا ہے کہ یوم ولدت ہو امہ، جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ قرآن جواب دیتا ہے کہ گناہوں سے دھل جانے کا ذریعہ، گناہوں سے بالکل زلال، پاک، صاف، شفاف، بے باک، بے لاگ، بے خطر، بے حذر، بے فکر اس نسخہ کے ساتھ ہوتا ہے جس نسخہ کا نام ہے توحید و سنت میں محمد کی اتباع۔ تقریباً قرآن مقدس میں ایک کم 100 مقام پہ یہی وعدہ کیا گیا ہے، 99 مقام پر، کہ توحید اور سنت کے سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ کی اتباع کا صرف دعویٰ کرنا ہی
گناہوں سے دھل جانے کی ضمانت دیتا ہے، بلکہ صرف گناہ دھل نہیں جاتے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، یہ کوئی کبیر والے کا شرارتی ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اے میرے پیغمبر، اولئک، یہی جو آپ کی توحید و سنت میں اتباع کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ صرف یہی نہیں کہ ان کے گناہوں کو ہم نے دور کر دیا ہو، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، انہوں نے پہلی عمر میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ گناہ مٹا کے ایک ایک گناہ کے بدلے ہم نے نیکی لکھ دی۔ سوائے توحید و سنت کے اور کوئی ایسا نسخہ نہیں جس کے بلتے تھے، جس کے بل بوتے تھے، جس کے سہارے تھے، جس کے تقدس کے دامان ہیں، جس کے طرفوں کے اندر اللہ کریم اپنی رحمت کا اتنا ایثار پیش کریں، وہ ہے تو صرف یہی توحید و سنت ہے۔ اس لیے ہم نوجوانان توحید و سنت کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں کہ توحید و سنت کا مقام، پھر نوجوانی کی حالت میں مقام، یہ پیغمبری سیوا ہے۔ اس لیے ہم یہ اعلان کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اگرچہ بوڑھے ہو جائیں یا سال ہاں مہو سال کے تقدس یا تقدم کے اندر فرق کی لپیٹ میں آ جائیں، نوجوانوں کی جوتیوں پہ بھی ہم اپنی آنکھوں کو بچھانا فخر سمجھتے ہیں، جو خالص رات دن کر کے اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت کے پیچھے اپنی جانوں کو لڑانے کے لیے تیار ہے۔ اپنی جان سے زیادہ یہ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں۔ ہاں اپنی جان اور عزت کے علاوہ تحفہ ہے تو وہ بدنامیوں کا ہے، جو بدنامیاں ہمیں ہوش سنبھلنے کے بعد قسمت میں ملی ہیں، اور ہم نے بھی سینہ تھپ کے رکھا ہے کہ انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی اللہ تیری خاطر، تیرے پیغمبر کی سنت کی خاطر بدنامیاں تو ہم جتنا قدر تمہیں طاقت دی ہے برداشت کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم کی جواب دیتے اور اس زبان میں دیتے ہیں، ارسی تمہیں اندیش غوغائے رقیبہ آواز صدا کم نہ کو نبرز کے گدارا، کبھی کتے کی بھونک فقیر اور گداگر کی اس گدا کو کبھی ختم نہیں کر پائے گی۔ اور اس لیے میں ہم بار بار اللہ کریم کا قرآن مقدس اپنی بے قیف آواز سے کہتا ہے کہ تم بھی یہ باد خزاں سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، بلکہ اگر ایک طرف سے دکھ آتا ہے تو دوسری طرف سے جھانک جھانک کے سکھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی الم نشرا فاسر بین یسرین اذا فکرتہ سفرا، جب تو ایک دکھ کے اندر پھنس جائے تو مایوس مت ہو، اس لیے کہ الفرج بعد شدت، الانتظار الفرج بعد شدت، یہ فطرت و فطرت ہے محمد رسول اللہ کی۔ اس لیے جب بدنامی آتی ہے آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ ضرور نیک نامی کہیں سے جھانک کے دیکھ رہی۔ شرط یہ ہے کہ یہ بدنامی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کی سنت کے لیے ہو۔ اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہمیں اس پہ ناز ہے کہ ہمیں ہماری کوئی شکایت کرے تو ہمیں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اگر کوئی تعریف کرے تو اللہ کی قسم ہے ہمیں خوشی کبھی نہیں ہوئی۔
اس لیے کہ مقام خوشی یہی ہے جو اللہ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے، مقام غم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پہ ملتا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے تو یہی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہدیکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہدیکم اللہ، اتنے ہاتھ پاؤں مارو محمد کی غلامی میں، توحید و سنت کے اندر اپنے آپ کو یوں نچھاور کر دیجیے، اپنے آپ کو اتنا مٹا دو، اتنا کہ اپنے خیال میں بھی سوچے تو اپنا خیال تک بھی نہ رہے، وہاں جائے یہاں آئے، ادھر جائے نظر جائے، کھلا ہے در محبت کا، لگا دے جس کا جی چاہے۔ اللہ کریم کے تقدس و دامن میں اندر آنے کے لیے یہ ضروری ہے اپنے آپ کو کھو جا، اپنے آپ کو بھول جا، مگر جب تو اپنی تلاش میں نکلے تو تیری تلاش کا ایک دامن ہو لا الہ الا اللہ، دوسرا دامن ہو محمد رسول اللہ۔ جب یہ دونوں چیزوں کی تکمیل ہو پائے گی، اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے تو کسی وقت تم کہا کرتا تھا اللہ میرا محبوب ہے، اللہ میرا محبوب ہے، اللہ میرا محبوب ہے۔ جب تم ان دو چیزوں کے اندر توحید و سنت کے دامن میں اپنے آپ کو پھنسا دے گا، پھر اوپر سے میں کہنا شروع کر دے گا یہدیکم اللہ، یہ میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے۔ پھر جس طرح کوئی اپنے محبوب پہ کوئی داغ دھبا دیکھ کے برداشت نہیں کرتا، اپنے محبوب کو اگر کہ وہ ساری دنیا سے زیادہ بد شکل ہی کیوں نہ ہو، اس کو کوئی بد شکل کہے تو اب کبھی عاشق برداشت نہیں کرتا۔ اپنے گناہوں کی میل کچیل جب بندے کے وجود پہ آتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں توحید و سنت میں تو کھو جا، میرا محبوب ہو جا، پھر یغفر لکم ذنوبکم، میری نظروں میں پھر بے عیب بھی تو ہو جا۔ معلوم ہوا گناہوں سے پاک آدمی ہوتا ہے تو توحید سنت کے ذریعے ہوتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کریم کے پیغمبر فرما رہے تھے وَدُدْتُ وَالنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا۔ میرے ساتھیوں وَدُدْتُ وَالنَّا، ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے، دوسرے نے پوچھا کہ تم مخالف کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا صرف اس کی توتی کے مخالف۔ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے نا، جب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں، ہم بھی سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب آئیں گے، جب کہا جائے نا کہ نہیں آئیں گے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اصل چڑ یہی سے تھی کہ اس کو سنتے ہیں ہمیں سڑو نہ مرادو، میرا تو قصور نہیں اس میں، اگر جلا دینے والی آواز بنائی ہے تو اللہ نے بنائی ہے، تمہارے بس اللہ۔ پھر کیا کہتے ہیں یہ سروں کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے سر تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، اللہ تو ایسے آدمی کو نبوت بھی نہیں جس کی سر نہیں تھی، بے سورا پیغمبر بھی نہیں قبول، مولوی کس طرح قابل اللہ اللہ وَدُدْتُ وَالنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا وَدُدْتُ وَالنَّا۔ پھول سے نہ پہنچ چکے۔ میرے ساتھیوں آج وجد تو میرے دل میں بڑی تڑپ ہے کہ کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ انا رأینا اخواننا
میں نے اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا، میرے دل میں تڑپ ہے، میرے دل میں طلب ہے، بلبلہ ہے، جلجلہ ہے، غلغلہ ہے، ازملہ ہے، دمدمہ ہے، ذوق ہے، شوق ہے، طلب ہے، میرے دل کے اندر یہ سوز ہے، کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کہتی ہیں لسنا اخوانوں کا یا رسول اللہ، ہم جو تیرے بھائی، ہائے ہائے ہم جو آپ کے بھائی ہیں، مزار میں بھی بھائی، غار میں بھی بھائی، بازار میں بھی بھائی، باطن و ظاہر میں، حنین و بدر میں، عشاء و فجر میں، ظہر و عصر میں، سفر و حاضر میں، عزم سو میں، نظم وحدت میں، خلوت و جلوت میں، نزاکت و امامت میں، امانت و تلاوت میں، جہاد و مزاج میں، ارادت و ولایت میں، عذابت و نصابت میں، حدت و جدت میں، سنت و ملت میں، امت و جدت میں، محنت و عونت میں، مشقت میں، ہر لحاظ کے ساتھ ہم آپ کے بھائی ہیں، پھر ہمارے بغیر کسی اور بھائی کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں لستم خیال، او میرے یارو تم میرے بھائی نہیں، تم میرے صحابی ہو۔ تم میرے کون؟ اخوانی الذین لم یاتوا بعد، میرے بھائی تو وہ ہو گئے جنہوں نے مجھے اپنی آنکھوں سے آج تک، یہ آپ کا ہی حصہ ہے، جنہوں نے آج تک مجھے آمنو بھی، میرے دعوی توحید اور سنت کو مان لیں گے مگر مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ میرے بھائی ہیں۔ اس لیے جب ایسے لوگ آ جائیں میرے صحابیوں، ان کو یہ مبارک دے دینا، اور تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری پیدائش سے پہلے محمد تمہیں اپنا بھائی کہتے دیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ مت کے یہ سمجھے چلو رسمی طور پہ جماعت میں داخل ہو گیا، جو رسمی طور پہ داخل ہوتا ہے وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ داخل ہو تو اس جذبے کے ساتھ، اس طرف اور ذوق اور شوق کے ساتھ محمد کریم نے آپ کو بھائی کہا ہے، حالانکہ وہ تو ہمارے سرداروں کے بھی سردار ہیں، ہمارے دلدار ہیں، ہمیں بادشاہوں سے بادشاہوں کا سردار محمد مصطفیٰ ہے، مگر کوئی دل لگی تو تھی کہ اللہ کریم کے پیغمبر نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے۔ وہ کون تھا، کیا چیز تھی؟ الذین یحیون سنتی بعد ما امیتت، میری اس سنت کو فسادی لوگ مردہ کر رہے ہوں گے، اور وہ بیچارے مشکل برداشت کر کے بھی میری مردہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی سنت، قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سب سے پہلی سنت یہی ہے کہ سوائے اللہ کے سننے والا اور بولو رادانہ شور و پکار ما فوق الاسباب سننے والا، اور جو کہتا ہے کہ فوق الاسباب یا پردوں کی اوٹ میں، پردوں کے پیچھے، یا پسے پردہ یا پسے دیوار، یا پسے چھت یا پسے سقف، پسے دور یا پسے ظلمت، پسے پانی یا پسے نہر، پسے باغ یا پسے در، جو کوئی بھی سمجھتا ہے کہ پردوں کے نیچے سے کوئی زندہ یا مردہ سنتا یا جانتا ہے، وہ ایسا کافر ہے جس کی مثال بھی 14 پدک میں نہیں ہے۔ مگر اب یہ کافر والا فتویٰ پرانا ہو گیا ہے، ہم نے نہیں اس لیے مرتد کا لفظ کہا تھا، ورنہ ہے تو وہ بھی کافر۔ پھر بعد لوگ کہتے ہیں جی آپ، میرے سننے میں آیا کہ حضرت امیر کے پاس ایک مولوی صاحب آیا ہے، بلکہ ایک دو آئے ہیں، انہوں نے کہا اگر علامہ صاحب مشرق کی زبیہ کو صرف حرام کی حد تک کہیں تو ہم مانتے ہیں، اگر مرتد والا مور چڑھا ہے وہ نہ چاہے، خدا معلوم ہے سچ ہوئے پر جے کر کول بھی ہوئے یا سچ تو میں اس واسطے کہنا بھائی یہ تسی مان لو کہ مشرق دی کٹھی حرام ہے، میں قسم جا دینا کہ میں تمہیں مرتد نہیں آکھاں،
کہ میں اللہ کی قسم کرتے آخر اج توڑی میں ایک کدے مسلمانوں نے مرتد انجلی میں کدے نہیں آخیا جہاں مشرق کی کٹھی کھانا وہ مرتد جہاں وہ گل کرتا ہے وہ آپ مرتد تو جھوٹ بولتا ہے میں تو یہ گل کرتا ہونا کہ مشرق جہاں اب کا مرتد تے مرتد کی کٹھی کھانا سونا مرتد لگتا ہے مسلمان نہیں لگتا میں تو یہ گل کرتا ہوں نہیں سمجھ آئی بھائی مرتد کی کٹھی کھاوے تو وہ سور کھاوے مسلمان کیوں کھاوے اے اللہ کی قسم ہے اج تک نہیں آخیا جہے کھاندے نے موٹی کٹھی وہ مرتد نے نہ چلو یار میں مرتد کا لفظ نہیں کہنا اسے تو سمجھوتا کر لو یہ اقرار کر لو کہ مشرق کی کٹھی حرام ہے مشرق کی کٹھی کیوں یہ مشرق کی کٹھی حرام آخنا قرآن قرآن کہندا مشرق دا ساتھ حرام مشرق دا ساتھ حرام مشرق دی عادات حرام مشرق دی عبادات حرام مشرق دی سوغات حرام مشرق دی برات امام مشرق دی امامت حرام مشرق دے کٹھے قربانی حرام مشرق دی کٹھی حرام ساری چیزاں حرام آ دے تو اتنے آ کے ہلکے کھانے لگ جاندے وجہ کہ نہیں ہر شے حرام ہے کہ نہیں تو صرف یہ گوشت جہاں ہے حلال بن جاتا کیوں کہ مولوی صاحب 3 خرچیاں جتنا کلا کلا کھانا تو بیکار نہیں لے جانا جس طرح سنا کا مسئلہ نفس قطعی کا ہے اسی طرح مشرق کی ذبیحہ کا مسئلہ بھی نفس قطعی کا ہے جو کوئی شخص بات کرنا چاہتا ہے ہماری حاضر ہے جان ماں سامنے مسلک حق مرکزی جمعیہ کی شہادت توحید و سنت منت کر دو دنیا اسی مننے مسلمان نے مرتد آخر والا کون ہے اتنی گل مان لو کہ مشرق کی کٹھی کھانی آخو شاید ہاتھ کھڑے کرو جڑے آپ حلال ہے حرام ہے نا اچھا اور سن قرآن پاک دے نازل ہون تو بھی پہلے 1,24,000 پیغمبر تو لا کے ائمہ اربع 4 امام تک ایک بندہ کوئی دکھا دو جس نے آخیا ہوئے کہ مشرق کی کٹھی حلال ہے میں نف کٹا دیا سمجھ مشرق کی کٹھی یہ آخے حلال ہے کتھائی لکھے دکھا دے رہے حتیٰ کہ بھاوے مربئی کی کتاب لکھا ہے حتیٰ کہ پادری نومر کی کتاب لکھا ہے حتیٰ کہ گلہی کی کتاب لکھا ہے وہ ان شرطاں نال کسے نبی نے کسے ولی نے کسے صحابی نے کسے امام نے کسے امام دے مقلد نے کسے مقلد دے مجتہد نے کسے مجتہد مترفع نے کسے متفقہ نے کسے فقیہ نے اگر دکھے ہے کہ مشرق دی کٹھی کھانی حلال ہے اگر کسی ماں دے لالچ طاقت کا دکھا دے اگر وہ دکھا دے تو اصا اپنا مذہب چھوڑ کے ہندوستان لگے رہے سن بے مزور نہیں نال نہیں جے کرنا بھی کھا سکتے تو آپ حیا کرے سر بے حیا کے آپ آدھا دین جن خدا دا حیا نہیں رسول دا حیا نہیں محمد پاک دی زندگی دا حیا نہیں ما یظن برسول اللہ انہ کان یاکل ذبائح المشرکین ایک گمان کرنے والا بے ایمان ہے کہ محمد پاک نبوت تو پہلے ہی کبھی مشرک کی کٹھی کھاتی ہو اللہ اللہ اور انہیں سوچا کہ تم تناؤ دیکھ سو نا موٹیاں موٹیاں کتاباں لکھ سو ہوں بھی سنتے پہ ساڈا عزیز پہ کہنا کہ لکھتے پے نہ کوئی عجیب جہ رکھتے پے دعا ہے کہ علامہ صاحب انجال کرتا ہے تقریر جیسا سور بلا کتا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سانو آتا ہے کہ جی میں کہا مشرق نو آنا تو مشرق تو بنائیے لگتے تمہیں کہڑی پیڑ کہ جی میں تمہیں آخیا تو میں قسم چاہ دینا میں مسلمان تو کدے گال نہیں کرتی کہ مشرق نے جڑا گال نہ کدے میں انہوں مسلمان ہی نہیں سمجھ یہ بھی تمہیں دس دیا
مشرق واسطے اور سس بگر اللہ ترجمہ مان کے پیچھے کو لوگ مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ انشاءاللہ قرآن و سنت تو باہر نہ ہو سی اور توحید و سنت کے دائرے کے اندر راسی جو مسئلہ اور اللہ دے اگے آج سے یہ ہے کہ اللہ یہ بولن کی توفیق دے تو وہ لفظ بولا جس سے تو راضی ہوئے کوڑے رون نہ لو چپ چل گئی ہے غلط ایسا لفظ نہ دیکھ لو دنیا کی نعمت تو ایسا محروم جاویے نہ یارویں کا بھت نصیب نہ گوشت نصیب نہ جنہیں بلے کھاندے نہ وہ نصیب نہ وہ گھوڑے تو کھوتے نصیب جنہیں مارکا کھاندے پے ہیں ساری دنیا دیا نعمت تو ایسا محروم دنیا کے ہی کھلے چلیے تے اللہ اگا تو بھی پھر لانت بجا دیں پھر ثواب تو نہ ہوا نہ یاری تو نہ ہوئی چھولیاں کا ود ہوا میں اس واسطے آتا جو سارے کو گوشت چھڑوایا ہی وہ کسی حق کے اتنے چھڑوایا ہی شرح صادر کر دیتا ہی اللہ کی ذات جان دیے ٹٹی کھاون کا اتنا جرم نہیں جتنا مشرق کی کٹھی کھاون باقی جڑے اپنی بیانت امانت نال اپنی بیانت امانت نال جڑے شرطے کے ضدی نہیں بیانت امانت نال دی تحقیق ہے کہ کھانی حلال ہے ساڈا فتوا انہاں کو بولو بیانت امانت نال جے تیری حجت واضح نہ کریے جے تیری گل گفتار نہ کریے نہ دے نال جے تیری بحث نہ کریے ہاں تو جو پتہ لگ گیا بد نیتی تو آتا ہے کہ بھاویں بحث کرے نہ کرے تو بے ایمان ہونے سے شک کرنے والا ہی کافی ہے توحید و سنت بد نیتی کی گنجائش کائی نہیں نیک نیتی نال تیرے 100 سال تک گناہگار رہا پیا تب بھی محمد پاک کی فتوا نہیں لینا تو بے کر جی پتہ لگتا ہے کہ ضد کی وجہ تو نہیں منتے اس وقت فرمانا کل جا آئیے حل سوکھا کام نہیں آئیے اس واسطے میں مبارک پیش کرنا انہوں نوجوانوں کہ چھڑی زبان بھی مبارک نہیں جان بھی انشاءاللہ مبارک ہے مشن تسا چلاؤ کہ جتھے ضرورت پڑے ساری جان حاضر اللہ پاک تاری کوشش بھی قبول کرے کہ ساری کوشش بھی قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین باقی دی گلاں رات نو کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم